لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، محنت کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا، مزدوری کرتا رہا اور اپنے بیٹوں کے لیے رزق حلال کی تلاش میں رہا۔ وہ بوڑھی کمر پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے کام کرتا تھا اور اپنی کثیر اولاد کی پرورش کے لیے اس نے محنتیں بری کی اور ان کو حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا وہ شخص کہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پہ خوش ہوں، اس پہ راضی ہو جائیں۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا، جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہوں کی دنیا میں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ فرمایا یہ 4 شخص ایسے ہیں، عمر اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ سست پڑ جائیں گے تو ان 4 اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا پہ چلتے پھرتے جنتی۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کو راضی رکھنے والا یقیناً اللہ کی نعمتوں کا حقدار ہے۔ وہ بدبخت ہیں بیٹے جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اذن جہاد طلب کیا۔ حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا احی والدا کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ماں باپ کو بلکتا ہوا چھوڑ جائے اور آپ جہاد پہ چلا جائے، ماں فالج میں گری ہوئی ہے اور بیٹا تبلیغی گشت پہ چلا جائے، باپ تڑپ رہا ہے اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جھاڑو دیتا پھرے، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ میں سچ کہتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت وہ ویسے کرنی نہیں آ رہے۔ آقا کریم اپنے بٹن کھولتے ہیں اور کرن کی طرف، یمن کی طرف رخ کر کے لمبی سانسیں لیتے ہیں اور کہا میں رحمان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ ایک دن صحابہ نے پوچھا بندہ نواز جس کے لیے تڑپتے ہو، جس کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کو آ رہی ہیں، وہ آپ کا بڑا پیار کرنے والا ہے؟ کہا ہاں میرے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو کہا پھر اتنی محبت کرتا ہے تو یمن تو دور نہیں ہے، بلال حبش سے آ گیا، سلمان فارس سے آ گیا، صہیب روم سے آ گیا، اور وہ یہاں یمن سے نہیں آ سکا؟ فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اس کو نہیں آنے دیتی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت اویس کرنی نہیں آئے لیکن خیر التابعین کہلائے، آئے نہیں تو حضور ان کی یاد میں تڑپ رہے اللہ، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کوئی جائے اویس بن عامر کو ملے اور جب ملے تو اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس سے ثابت ہوا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو آدمی روزانہ اپنے باپ کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، والدین فوت ہو گئے ہوں تب بھی، یہ عادت بنا لے، روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کر دے گا۔ اور جو والدین کے لیے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو میں دعا کر کے اپنی بخشش پکی کر رہا ہوں، تو والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کی رحمت کو دعوت دینا ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اویس بن عامر کو جانا، تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں ہم تو صبح و شام وہاں رہے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ حضور کے یہ ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب دونوں حیران ہو گئے۔ ہاں تم نے تو دیکھا، میں نے تو دیکھا نہیں، تم بتاؤ نا، پھر میں تو گیا نہیں، مجھے کہتے ہو گیا نہیں، تم بتاؤ حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ حیران ہیں۔ کہا حضور آپ ہی بتلائیے۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو جڑے ہوئے آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے۔ یہ وہ ہے جو ماں کی خدمت کرتا رہا اور حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن حاضری اس کی تھی، وہ جہاں بھی تھا وہ نبی کے قرب میں تھا۔ تو اس لیے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ ہے۔ حضرت با یزید بستامی کہتے ہیں میں نے حق معاف، میرا بیٹا با یزید تیری طلب میں نکلا ہوا ہے، میں نے اسے اپنے حق معاف کر دیے، تو اس کو اپنا وصال عطا کر دے۔ حضرت با یزید دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ماں کے قدموں میں لپٹ گئے
اور رو کے کہنے رہے جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا ہوں وہ تو رب میری ماں کے پاس ہے۔ تو ماں دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے، ماں راضی ہو جائے تو سمجھ لو خدا راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ طے کر دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرو گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اگر تیرے پاس دو یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے سامنے تو نے اف بھی نہیں کہی، اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرم لہجے میں بات۔ اس لیے والدین کی تعظیم کا عالم یہ ہے کہ تو کھلے ناک سے ان کی خدمت کرے اور وہ بدبو سہتا رہے اور اپنے ناک کے اوپر کپڑا بھی نہ رکھے کہ تیرے ماں اور باپ کے دل کے اندر اتنا خلال اور ملال بھی پیدا نہ ہو۔ یہ ہے اف کا زمرہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا۔ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ بیٹا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ساتھ تم بیٹھ کے کھانا کھاؤ، لیکن تم نے کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہے اس کی؟ حضرت امام حسن فرمانے لگے، عرض کرنے لگے امی میں اس ڈر کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے اور میں عدم آگہی کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو اس لقمے کے پہ ڈال لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں پیدا ہو چکا ہے اور میں اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤں، اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا کرتا۔ یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے، اف تک نہ کہو۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سامنے بیٹے کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں جس طرح بھاگا ہوا غلام پکڑا جائے اور اس کو پکڑ کے جو ہے وہ آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو اس بھاگے ہوئے غلام کو پکڑ کے جب آقا کے سامنے پیش کر دیا جائے تو جو حالت اس غلام کی ہوتی ہے بیٹے کی حالت یہ ماں باپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب ان بیٹوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے ماں باپ کو دقیانوسی کا تانا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ اولڈ فیشن ہے، انہیں کیا پتا زمانہ کہاں چلا گیا ہے، اور ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہیں۔ علماء نے اس بات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ شریعت کے جو قطعی ضابطے ہیں ان ضابطوں اور ان قوانین کو اور ان معاملات میں تو والدین کی فرما برداری نہیں ہوگی اللہ کی غیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جس طرح وہ جانور عجز سے اپنے بازو سکیڑ لیتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے، والدین کے سامنے تیری اکڑ، تیرا عہدہ، تیرا منصب، تیری شانیں، تو بڑا اونچا ہے، لوگ تجھے سلوٹ کرتے ہیں، تیرے ہاتھ چومتے ہیں، تجھے سلام کرتے ہیں، اونچی کرسیوں پہ تو بیٹھتا ہے، لیکن وہ سب وہاں چھوڑ دے اور ماں کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، باپ کے قدموں میں عاجز بن کے بیٹھ جا، وہاں اپنی اس کسی چیز کا لحاظ رکھ۔ پرندہ اوپر کوڑے تو پر کھولے، لیکن جب نیچے آئے تو پروں کو سمیٹ لے، تیرا عہدہ، تیرا منصب باہر رہے۔ جب ماں باپ کے پاس آئے اس وقت تو مؤدب غلام کی صورت میں اپنے والدین، اور جب باپ بوڑھا ہو گیا تھا، ماں بوڑھی ہو گئی تھی، آزاد شل ہو گئے تھے، فالج میں مبتلا تھے، تو ان کے لیے زندگی کی دعائیں تو نہیں مانگتا تھا، تو یہ کہتا تھا اللہ انہیں پردہ دے دے۔ تیری ماں نے تو کبھی تیرے لیے پردہ نہیں مانگا تھا، بیٹا لولا ہو، بیٹا لنگڑا ہو، ماں کبھی نہیں کہتی بیٹے کو ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں کبھی نہیں کہتی کہ میرے بیٹے کو اللہ پردہ دے دے، ماں یہی کہتی ہے ماں مجھے لے لے، میرے بیٹے کو زندگی دے دے، میں سب کچھ بیچ دیتی ہوں، اپنا زیور بیچ دیتی ہوں، میرے بیٹے کی صحت بچ جائے، میرے بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ ماں کی موجودگی میں کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، باپ کے لیے تو کہہ دے، ماں کے لیے تو کہہ دے بڑی تکلیف ہے تیرے باپ کو، بڑی تکلیف ہے تیری ماں کو، اللہ کرے اب پردہ ہی عطا کر دے۔ خود نہیں کہتا تو کسی سے یہ سن سکتا، لیکن ماں سن سکتی ہے کوئی کہے اللہ تیرے بیٹے کو پردہ دے دے۔ تو فرمایا جب وہ تیری خدمت کرتے تھے تو وہ تیری زندگی کی دعائیں مانگتے تھے، اور جب تو خدمت کرتا تھا تیرے دل میں ان کے پردے کی آرزو تھی، اور میں تو جتنی مرضی خدمت کی ہے، ماں کی خدمت کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ماں باپ کی خدمت انسان کر ہی نہیں سکتا، تو پھر کیا کرے؟ عرض کرے اللہ میں تو خدمت نہیں کر سکتا، تو ان کے اوپر رحم فرما دے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ علماء نے یہاں بیان فرمایا ماں کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، باپ کافر ہو تو پھر بھی دعا کرے، مومن ہو تو پھر بھی دعا کرے، گناہگار ہو پھر بھی دعا کرے، نیکوکار ہو پھر بھی دعا کرے، دعا نہ چھوڑے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں کافرہ تھی اور میں حضور کا غلام. سارے دکھوں کا جو مداوع کرتا ہے میں اس آقا کی بارگاہ میں یہ دکھڑا کیوں نہ بیان کر دوں. دریائے رحمت جوش میں تھا. وہ دلوں کی حالتیں بوجھ لینے والے آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے؟ عرض کی حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا کر دو. یہ کہا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. حضور نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا اور مسلم کے لفظ میں اللہم اہد ام ابی ہریرہ تھا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا کر دے. بس یہ بات سنی حضرت ابو ہریرہ کا چہرہ اٹھا، اپنے گھر کو دوڑ لگا دی. کوئی رستے میں ملا، کہا ابو ہریرہ اتنی تیز تو تم کبھی نہیں دوڑتے تھے، آج کیا ہوا؟ اتنی تیز تیز کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا آج ہی تو دیکھنا چاہتا ہوں کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے پہنچتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر پہنچا تو دروازہ بند تھا. میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی بیٹا ٹھہرو میں آتی ہوں. کہا اس لہجے کو جان گیا محمد کی بولی بول رہی ہے. کہا تھوڑی دیر کے بعد میری ماں آئی. تازہ غسل کی وجہ سے اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور میری ماں زنجیر کھول رہی تھی، اس کے لبوں پہ شہادت کا کلمہ جاری تھا. تو والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہیں. والدین جب دنیا پہ ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا گھنا سایہ ہوتے ہیں، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے اور سکون اور طمانینت ملتی ہے. والدین فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے 4 حق ایسے ہیں والدین کے جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتا تھا. پھر شاب ابی طالب کی سختیاں بھی جھیلی، عام الحزن کا غم بھی کاٹا، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے، پتے کھا کھا کے بھی گزر اوقات ہوا. مکے کے بازاروں میں اوجریاں بھی ڈالی جاتی رہیں، کھدے ہوئے گڑوں کا سامنا بھی کیا، بچھے ہوئے کانٹوں سے بھی گزرنا پڑا. لیکن آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے حکم صادر کر دیا، پتھر مارنے والے سن لیں، کانٹے بچھانے والے سن لیں، راہ میں گڑھے کھودنے والے سن لیں، میرے نبی کی آواز سے اب تو آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے. عمر کا سرمایہ ضائع کر دوں گا، تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی. اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو ڈائریکٹ نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار جاؤ، کوئی فقیر ڈھونڈو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. تمہیں پتہ چلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں. ادب کے ضابطے سکھائے. خبردار نبی کے دروازے پہ اونچی آوازیں نہ لگانا، بلکہ نبی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ. نبی اپنی مرضی سے آئے تو اپنے دل کی حاجت کہہ لو. قرآن اتر چکا ہے، ادب کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں. آقا کریم گھر سے نکلے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے. حضور کی نظر پیچھے پلٹ کے 6 سال کی عمر میں ابوا کی ریت کے ٹیلوں میں گردش کرنے لگی، اور پھر آقا نے روتے روتے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز شب پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا. پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا. میری ماں دروازے کی چلم کو سرکا کے کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو. فرمایا لوگوں میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا. یہ ماں ہے جس کی محبت کو مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا ہے. اونچی مسندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے. اور وہ کیا کہا تھا خورشید گیلانی نے، وہ کہتا ہے کہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چولہے پہ پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ ہے. اور عالی جناب حضرت صاحب اور اعلیٰ اور بھاری اور بھرکم لفظ سننے میں اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے میں وہ لذت کہاں ہے جو ماں کے اوئے ببلو کہنے کے اندر رکھا گیا ہے. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکرا کے دیکھ لیتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. ایک شخص نے سین حرم میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے طواف کروایا اور پھر حضور کی خدمت کے پاس میں حاضر ہوا. عرض کی حضور میں نے کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے. کہا تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل نہیں دے سکا. ماں جب مسکراتی ہے تو اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی محبت ماں کے لہجے میں ہے. جب وہ بیٹے کو اوے ببلو اوے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے، اوے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے، آواز دیتی ہے، تو ماں کے لہجے کے اندر وہ رس گل رہا ہوتا ہے کہ حوریں بھی آفرین آفرین کر رہی ہوتی ہیں. ماں کے بے ادب ہاتھ جوڑ کے ماں سے معافی مانگ لیں، باپ کے گستاخ ہاتھ جوڑ کے باپ سے معافی مانگ لے. یہ سرمایہ زندگی میں نہیں ملے گا. عموماً قدر نعمت
ज़वाल नेमत के बाद होती है। आओ माँ बाप की कदर को पहचानें और अल्लाह की रहमतों को लूटें। अल्लामा इकबाल की जब वालदा फौत हुई तो वो फूट फूट के रोए। जवान होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू नहीं थमते थे और फिर रोते रोते कहते थे, तन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत ना आने से रहेगा बेकरार। आरज़ू लेके तेरी खाके तुरबत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा। कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा, माँ ही दुआ करती है। माँ के जब हाथ उठ जाते हैं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। माँ जब बोलती है और दुआ के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल देता है और करीब आके माँ की फरियाद को सुनता है। माँ की दुआ जो औलाद के हक में है, मजलूम की दुआ और मुसाफिर की दुआ, हदीस में आता है ये 3 दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती। तो माँ की दुआएं लें, उनकी खिदमत करें और वालिदैन की रिजा चाहें। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए। गाइस आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, उसी के साथ साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सिलेक्ट कर देना, क्योंकि इसी तरीके से जो वीडियो है आपको मिलता रहेगा। क्योंकि हमारा मेन मोटिव रहेगा इस्लाम को आगे ले जाना, इस्लाम के हर कोई एक आवाज़, हर कोई एक बातें हर कोई लोगों में पहुंच देना है हमारा मेन मकसद रहेगा। और इसलिए हम इस पर्टिकुलर चैनल को शुरू किया हूँ और इसी तरीके से हम वीडियो अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा।